اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 45 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 45 سے ترجمہ۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ کیونکہ اس سے مربوط بات آگے چل رہی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ آج بھی کتنے ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا پھر بھی گمراہی کے خریدار ہیں۔ جس کو بت بنا لیا ہے، چاہے وہ جتنی بھی کفریات بکتا ہو، جتنی بھی لغویات بولتا ہو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ ہی کیوں نہ بناتا ہو، یہ پاگلوں کی طرح نہ صرف یہ کہ اس کو فالو کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ ادھر، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی گیدرنگز ارینج کی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی آیات بڑی واضح اور روشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی اس ٹریک پر چلنے والے گزر چکے اور تم اب اسی راستے پر چل رہے ہو۔ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے
تمہارے دشمن کون؟ اور اس وقت کون تھے؟ یہودی. بار بار میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں، آپ عبرت کا مقام ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ کے منتظر ہیں، اور جن کو یہ رسول اللہ کی خبریں سنا کے دھمکیاں دیا کرتے تھے وہ اسلام قبول کر، انہوں نے رسول پاک کو قبول کر لیا، اور یہ یہودی سب سے بڑے دشمن رسول پاک کے بن گئے. عبرتناک ترین بات ہے. کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ خود کرپٹ ہو گئے تھے، اور کرپٹ بھی دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے تھے. کہتے تھے یعنی جو کچھ تھا ان کے علماء نے وہ کرپٹ دین کی شکل بنا کے ان کو دے دی تھی، جنت بھی ان کی کنفرم کر دی تھی، اور اس پہ چل رہے تھے. یہ جتنے بڑے دشمن بنے اللہ کے رسول کے، اتنے دشمن تو کافر نہیں بنے. اوس و خزرج نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے بہت تھوڑی مقدار میں کیا، اکثر یہ دشمن بنے رسول اللہ کے، اور ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، حالانکہ یہ منتظر تھے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اعلم، سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کے بارے میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تمہارا ولی ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہارا مددگار ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. تمہیں کوئی خوف ہو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تو چونکہ نیا نیا اسلام کا دور تھا مثلا، اور یہودی ابھی وہاں پہ موجود تھے، اپنی چالوں میں مصروف تھے، جو بیچارے ضعیف ایمان ان کو طاقتور سمجھتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے دشمن ہیں، میں تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم ڈرو نہیں، تمہارا سرپرست اللہ ہی کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے. من الذین ہادو، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، من الذین ہادو، یہودیوں میں سے، کیونکہ بات ابھی یہاں پر مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے. کیا کرتے ہیں یہ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دے، تحریف کر دیتے. تورات کی تحریف کئی قسم کی تھی، اللہ کی باتوں کی تحریف کئی قسم کی ہوتی ہے. ان کی تحریف میں الفاظ بدل دینا بھی شامل تھا. جب لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے تورات میں کیا لکھا ہے، وہ آیت کے جو رسول اللہ کے حق میں ہوتی تھی اسے پی جاتے تھے، سکپ کر جاتے تھے، آگے چلے جاتے تھے. اور وہ جاہل جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے خود نہیں دیکھی تورات، وہ سمجھتا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بچا لیا، ورنہ ہم اس جو جھوٹے نبی پر ایمان لے آتے، آپ نے بچا لیا. اور وہ سکپ کرتے تھے ان آیات کو جو رسول اللہ کی تائید میں ہوتی. یہ سزا ہے اس کی کہ جو اللہ کی کتاب سے دور ہو. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے لے آتے تھے جس کا تعلق ہی تورات کے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کلمات کو، یعنی اللہ کی باتوں کو تحریف کرتے ہیں، عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. سنا اور نہیں مانا، یعنی اگر کوئی حق کی بات ہوتی ہے تو اوپر سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا، دل میں کہتے ہیں مانیں گے نہیں. ظاہری طور پہ اس وقت جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے سن لیا جی، ہم نے سمجھ لیا. وَعَصَيْنَا، حالانکہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سن لیا اور ہم اطاعت کرتے. جس کی اطاعت نہ ہو وہ سننا ہی نہیں ہوتا. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے سنی انسنی کر دی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِيًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، توجہ فرمائیں، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں راعنا. اب آپ توجہ فرمائیں، یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا سمعنا وعصینا، یہ کلیئر ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا. اور کہتے ہیں واسمع، سنیے، یہ رسول پاک کو کہتے تھے. غیر مسمعن، کبھی نہ سنے. یہ بددعا ہوتی ہے نا، بددعا کے انداز میں یہ بھی طنز تھا جو رسول اللہ پر یہ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کہتے تھے ہماری بات سنو اگرچہ سننی تم نے ہے کوئی نہیں. بدتمیزی کرتے تھے، جسارت کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے. جیسے کبھی میں آپ کو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، کوئی بندہ آپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں، آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر آپ غصے میں بددعا کے انداز میں کہتے ہیں اور تیرے کان کبھی نہ سنیں، ایسا کہتے ہیں نا، یہ وہ والا لفظ. واسمع، اور سنیے، غیر مسمعن، کبھی نہ سنیں. یہ جسارتیں یہ کیا کرتے تھے. وراعنا، یہ
رائنا، رائنا صحیح لفظ تھا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے ایکسکیوز می، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھائیں، لیکن یہ رائنا کو انہوں نے بدل دیا تھا، کہتے تھے رائنا، چرواہا، مذاق اڑانے کے لیے، لین بالسنتہم، زبانوں کو توڑ موڑ کر، ٹھیک ہے، یعنی سامنے والے کو لگتا کچھ تھا، جو ان کے آپس کے وہ بیٹھے ہوتے 2 نمبر غلط افراد، وہ پھر ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے کہ یہ ہم چھیڑ رہے ہیں اور ہم تنگ کر رہے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا، یہ تانے کا مطلب سن لیں، اوے قا عین اور نون، اصل میں تان ہوتا ہے کسی کو نیزے کی نوک چبھونا، یہ اصلی معنی ہے، تان کرنا یعنی کسی کو نیزہ چبھونا، بعد میں زبان سے ایسا کرنے کو بھی تانا کہا جاتا ہے، زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اسے بھی تانا کہتے ہیں، اور بعض دفعہ نیزوں والے زخم چلے جاتے ہیں، ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان والے جو زخم ہوتے ہیں وہ اپنا اثر دیر تک باقی رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اب اللہ فرما رہا ہے اگر یہ لوگ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اطاعت کریں گے، مان لیں گے، مان لیا ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، یعنی اچھے انداز میں اگر یہ خرابیاں کرنے کی جگہ یہ کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے یہ بہتر ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے اندر جو کفر ہے، ہدایت کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، اس کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا عربی زبان میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی رحمت سے، وہ خصوصی رحمت جس سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے اس رحمت سے ان کو نکال دیا ہے، ان پہ لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت قلیل تعداد میں، اور یہودی بہت تھوڑی سی تعداد میں ایمان لائے تھے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس وقت سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ جب ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے چہرے موڑ کر اور پیچھے کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، مثلا سینہ آگے کی طرف منہ پیچھے کی طرف، نہیں، یہ ایک جملہ ہے جس کا معنی ہم ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ بہت الٹی حرکتیں کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی الٹی کھوپڑی ہے۔ الٹی کھوپڑی کا کیا مطلب؟ اس کی گردن اوپر ہے اور سر نیچے ہے، اس کو یہاں لگا ہوا ہے، نہیں، الٹی کھوپڑی ہے یعنی الٹی حرکتیں ہی کرتا ہے، عقل مندوں والی کرتا ہی نہیں۔ یا خداوند نے فرما رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے رہو گے، انکار کرتے رہو گے، انکار کرتے رہو گے، تو ہمارا قانون ہے ہم اسی طرف تمہاری طبیعت کو کر دیں، تمہاری طبیعتیں اسی کی عادی ہو جائیں گی، اور تم ہر گمراہی کی طرف دوڑو گے اور ہر ہدایت سے تمہیں بیزاری ہوگی۔ اور یہ تھوڑا غور کر کے اپنے اطراف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کام میں انسان لگا رہتا ہے اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اسی کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ، قبل یہ کہ یہ تم جو قبل اس کے کہ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں بالکل فائنلی تمہارے دل پہ مور لگ جائے اور تمہارے منہ پھر جائے پیچھے کی طرف، اس کے بعد تم ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکو۔ کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والے دن جنہوں نے تجاوز کیا تھا، جیسے ہم نے ان پر لعنت کر دی، پھر اس کے بعد ان کی راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ ویسے جو نتمس وجوہن اس کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے کسی چیز کو اتنا زیادہ رگڑنا کہ اس کے نقش و نگار ختم ہو جائے۔ نتمس وجوہن یعنی ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، تمہارے اندر جو، یہ بہت غور سے سنیے گا، تمہارے اندر جو نیکی کا پوٹینشل رکھا ہے، تمہاری یہ ہٹ دھرمی اس کو رگڑ رہی ہے یہاں تک کہ بالکل صاف کر دے، بالکل صاف کر دے گی، پھر تمہارے منہ الٹے ہو جائیں گے، پھر تم واپس نہیں آ سکتے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی۔ من قبل ان نطمس وجوہ، ہم چہروں کو محو کر دیں، یعنی ان کے نقش و نگار مٹا دیں۔ مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ
جب یہودی نافرمانی کر رہے تھے ان کے نقش و نگار شکلیں تو وہی تھی، وہ تو نہیں مٹ رہی تھی. کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ کہ تم جو ہو تمہارے اندر جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے کا مادہ رکھا ہے وہ اس مسلسل انکار کی وجہ سے گویا تم اسے رب کر رہے ہو، مٹا رہے ہو، رگڑ رہے ہو، صاف ہو جائے، ختم ہو جائے. جیسے تم سے پہلے اصحاب السبت پر بھی یہ لعنت ہو چکی اور پھر ان پر عذاب آیا تھا، کوئی جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے خرابی کی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے. جو اللہ کا حکم ہو جائے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. آیت نمبر 48 توجہ سے سنیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے نیچے نیچے یعنی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں، اس سے نیچے نیچے جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ باقی گناہوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا، فلان کرے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو شرک کی حالت میں آئے گا قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معافی، وہ تو سیدھا سیدھا جہنم میں. لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے حساب کتاب ہے، ان کے سارے مسائل ہیں، لیکن شرک والے کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو خدا معاف ہی نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا. اللہ کا کوئی پارٹنر ہے اس کائنات میں، اللہ کا کوئی ہیلپر ہے اس کائنات میں، اللہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے کسی چیز میں اس کائنات میں، کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوکے کیے بغیر خدا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ یہ سارا کا سارا شرک ہے، کلیئر والا شرک ہے، سب اللہ الصمد کے خلاف. جو کسی کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، چاہے یہودی حضرت عزیر کے بارے میں رکھے، چاہے مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھے، چاہے کوئی رسول اللہ کے بارے میں رکھے، چاہے کوئی مسلمان مثلا حضرت علی کے بارے میں رکھے، ائمہ کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں رکھے، شرک ہے، اور یہ اوپن شرک ہے. اور جو شرک لے کر خدا کے سامنے جائے گا سب سے پہلے اس کے دشمن تو یہی ہستیاں ہوں گی کہ ہم نے تو بات شروع ہی توحید سے کی تھی، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے اس راستہ اختیار کیا جو عیسیٰ کے بعد شیطان نے ان کی قوم کے لیے رکھ دیا تھا، عیسیٰ کے نام پر غلو کر کے اور مشرک بن کے تم نے وہی راستہ چل پڑے تم. تو یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. معافی نہیں ہے مشرک کے لیے، معافی نہیں ہے مگر یہ کہ دنیا میں ہی توبہ کرے اور توحید پرست ہو جائے. اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد والے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اب ایک تو یہ یہودی مشرک بھی ہو گئے ہوئے تھے، دوسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے. فرما رہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ، پاک و پاکیزہ خیال کرتے، اپنے آپ کو بڑا برتر خیال کرتے؟ اور یہ کون سا تھا؟ وہی جو ہم وہ قوم ہے، ہم صرف جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اے رسول آپ نے ان کو دیکھا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم، یعنی کیسے انہوں نے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں. بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ظلم نہیں ہوگا کیا مطلب؟ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اسی کی سزا ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ان پر کیا جائے گا. اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا میں تو پکا جنتی ہوں، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری عبادتوں کی کیا بات ہے، میری خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا بات، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی کسی کو قرآن میں اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. ٹھیک ہے نا؟ سورہ نجم میں آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ بناؤ، اپنی تعریفیں نہ کرو، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں ہے، کون بخشش والے راستے پر ہے، کون بخشش والے راستے پر نہیں ہے. یہ یہودی ان ساری خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جیسی قوم ہی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے ساری قوموں پر برتری عطا کی ہے، ہمارے علاوہ جنت کسی کی نہیں ہے. اللہ فرما رہے تو نے اے رسول ان کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ خیال کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر
اے رسول دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کیسے خدا پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کے بنا لیا عقیدے، کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہوا، کیسے خدا پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے روشن گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یہ ان کا گناہ کے روشن اور بڑا گناہ ہونے کے لیے، واضح گناہ ہونے کے لیے یہ حرکت کافی ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ افترا کرے، اور جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں ان کے خلاف نظریات بنا لے اور کہے کہ جی اللہ نے یہ کہا ہوا۔ آپ نے ابھی تک جتنا ان دنوں میں قرآن سنا، آپ دیکھیں یہ والا موضوع قرآن میں کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سے پوچھ لو، اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف جاؤ، اور اگر پہلے اللہ سے نہیں پوچھو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ دوسری چیز تقریباً گارنٹیڈ ہے، اور وہ ہے گمراہی، کیونکہ آپ کے پاس، انسان کے پاس معیار ہی کوئی نہیں پھر خدا کی کتاب کے بعد کہ جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں ہے سچ۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح روشن گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی یہ سب کا سب تعجب ہے، کی حالت دیکھی ہے آپ نے، کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، توجہ فرمائیے، جو غیر اللہ معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کو بھی معبود بناتے ہیں، جیسے یہودیوں نے بنایا ہوا تھا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، جو قرآن نے بتایا، یا بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ جبت ایک بت کا نام تھا، بت کا نام تھا، اور کیا کہوں میں، یہ جو مثلا یہودی تھے، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے بعض پولیٹیشین ایک دن مجلس اعضاء میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن ہندوؤں کے بت دھو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس قسم کے یہودی وہاں بھی پائے جاتے تھے کہ تھے اہل کتاب لیکن کفار کے بتوں کا بھی احترام کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا جبت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو ایمان کاؤنٹ کیا ہے، والطاغوت، طاغوت ہر اللہ کے سسٹم سے ہٹ کے جو چیز ہے اسے فالو کرنا، یہ طاغوت ہے، چاہے عبادت میں ہو چاہے اطاعت میں ہو، غیر اللہ طاغوت ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، سرکشی کرنے والا طاغوت ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ یہودی جو تھے، ایک ان کا عالم تھا کعب اشرف، کعب اشرف ایک کرپٹ عالم تھا یہودیوں کا، بہت ساری قرآن کی آیات جو اس میں یہ انوالو ہے ان کے شان نزول میں۔ اس سے آ کر کافروں نے پوچھا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا محمد اور اس کے ماننے والے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تمہارا دین دیکھو پرانا بھی ہے، بڑے فہم و فراست سے، بڑے تفکر کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا دین بہت پرانا ہے اور اس کی بڑی گہری روٹس ہیں، آپ کا ایک کلچر، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک کلچر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ نیا دین ہے، آپ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر۔ حالانکہ تورات کی باتیں انہیں پتا تھا یہ رسول وہ باتیں کر رہے جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی، لیکن ایک کرپٹ عالم کس حد تک گرتا ہے نیچے، کافروں سے کہہ رہے تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو ان کی نسبت، تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ جو بت پرست ان کو کہہ رہے تم بہت بہتر ہو ان کے ساتھ۔ آج بعض مسلمان بھی ایسے ہی، اس کا مطلب یہ نہیں، اسلام کہتا ہے جو غیر مسلم ہے ان کے پورے رائٹس اسلامی حکومت کے ذمے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے بتوں کو جا کے رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائے، ان کو پوجنا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ اب یہ جن لوگوں نے کہا کہ کافروں کو کہا کہ تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو، اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، کہ تم اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود بت پرستوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے رسول اور اس کے ماننے والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ فلان شخص حق پر ہے لیکن اس سے مفاد ٹکرا رہا ہے، اور جو باطل پر ہے اس کو کہے کہ تم ٹھیک ہو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا لعنت کرتا ہے کہ جو حق سامنے ہوتے ہوئے باطل کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ اس کے لیے کبھی ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کہ جو باطل پرستی کرتے ہیں ان کا کوئی آ کر سپورٹ کرنا شروع ہو جائے اور ان کا مددگار بن جائے، آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا بادشاہت میں اقتدار میں کوئی حصہ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کوئی حصہ دار ہے اقتدار میں کہ یہ جو چاہیں گے کر لیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کا کوئی مددگار نہیں بنے گا اور خدا اس کو رحمت سے نکال دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا پارٹنر بھی نہیں ہے کہ جو دوبارہ کوئی کچھ رحمت ان کو عطا کر دے اور آ کے اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر دے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَإِذَنْ، اگر ہوتا، فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ یہودی اتنے کنجوس ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک، یہ نقیر جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا کوڑی کے برابر بھی چیز نہ دیتے۔ لیکن نقیر ہوتا کیا ہے؟ نقیر کھجور کی گٹھلی اگر آپ نے دیکھی ہو، اس کی بیک پہ ایک ہلکا سا ڈاٹ ہوتا ہے، ہلکا سا نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ کہتے ہیں یہ اتنے کنجوس ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میری بادشاہت میں ان کا اختیار ہوتا تو یہ کسی کو ایک نقیر کے برابر بھی چیز نہ دیتے، اتنے یہ اپنے خود غرض اور مفاد پرست یہ یہودی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہ یہودیوں کا پرابلم کیا تھا؟ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں نبی ہونا چاہیے، اور چونکہ نبوت ان کی نسل میں سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی رسول اللہ کے ذریعے، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا کیا کہا گیا؟ کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے، یعنی رسول اللہ کو اسماعیل کے فرزندوں میں سے ایک کو نبی بنا دیا، اس لیے ان کو حسد ہو گیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اگر ایسا ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی۔ یہ بھی تو آل ابراہیم ہے، لیکن چونکہ تمہارا وہاں سے حضرت اسحاق سے چل پڑی نسل تو تم آل ابراہیم، ویسے کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، آپ نے پیچھے سن لیا، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی ہے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہے نہ وہ عیسائی ہے۔ اب خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا حسد جو ہے وہ تمہیں اس بات پر اسلام قبول کرنے سے روک رہا ہے کیونکہ رسول اللہ بنی اسماعیل میں سے، حالانکہ وہ آل ابراہیم ہی تھی جس کو ہم نے پہلے، جس میں انبیاء بھیجے اور ان کو کتاب اور حکمت اور ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کی، وہ بھی آل ابراہیم تھی، یہ بھی آل ابراہیم ہے۔ اور خدا جس کو چاہے عطا کرے، لیکن حسد کیا کرتا ہے؟ دیکھیں یہ حسد کون سا ہے؟ یہ خاندانی تعصب والا، خاندان پرستی والا، نسل پرستی والا، کہ وہ ایک آخری نبی کو ماننے سے بھی انسان کو دور لے جاتا ہے جس نبی کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے یعنی رسول اللہ پر، اور کچھ نے روگردانی کی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار، ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ کفر، اب یہ اہل کتاب کا کفر ہے، اور ویسے اوورآل جو بھی کرے ان کے پاس آ گیا دین، انہوں نے جان بوجھ کے ماننے سے انکار کر دیا۔ جو یہ کریں گے سوف نصلیہم نارا، بہت جلد ہم ان کو ایک ایسی آگ میں جلائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک ایسی آگ میں ان کو جلائیں گے کہ جب وہ ان کی کھالوں کو جلا دے گی، گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ان کی کھالیں، ان کی جلد، تو ہم اس کی جگہ دوسری جلد پیدا کر دیں گے، نئی کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کے ذائقے کو چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ غالب آنے والا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ یہ کام کر گزرے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کیا ضرورت ہے جلد دوبارہ اگ آ جائے گی،
اگ جائے گی، گوشت جلتا رہے اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سینس کرنے والے سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ کس میں ہوتے ہیں؟ سکن میں ہوتے ہیں۔ یہ انجیکشن کی جو وہ نیڈل ہے وہ بھی جب وہ پرابلم تب کرتی ہے درد جب وہ سکن کو کراس کرتی ہے، اور جب وہ آگے چلے جاتی ہے اس طرح پھر اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ بھی دقت ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم جلد دوبارہ بنا دیں گے، یعنی وہ چیز کہ جو اس تکلیف کا زیادہ احساس کرنے والی ہے وہ دوبارہ آ جائے گی، اور تاکہ یہ عذاب کے ذائقے بار بار چکھتے رہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی ان آیات کو ہماری مان لیا، ہمارے رسول کی اطاعت میں آ گئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، بہت جلد ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابداً۔ یہ ابداً تاکید کے لیے، ورنہ خالدین کا مطلب بھی ہمیشہ رہنا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، جن میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے۔ پاکیزہ ترجمے میں بیویاں کیا ہوا ہے، لیکن ازواج کا مطلب اسپاؤز ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو بہت زیادہ گھنے دائمی سایوں میں داخل کر دیں گے۔ عرب ایک بہت ہی گرم علاقہ تھا اور ان کے لیے سایہ ایک بڑی نعمت تھی، تو فرمایا کہ ہم ان کو ایسے سایوں میں داخل کر دیں گے کہ جو گھنے ہوں گے اور دائمی ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بہترین کام ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر آج ہم تمام کریں گے۔ اس آیت کی وضاحت اگلی آیت سے مربوط ہے، اور اگلی آیت اہم بھی بڑی قرآن کی ایک معرکۃ الآراء آیت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور معاشرے میں اس کی ترویج کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔